بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں آپ کا طبیب معالج حکیم محمد معین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی آباد دواخانہ یوٹیوب چینل۔ جی آج ہم شدید ورم معدہ یعنی کہ معدہ میں شدید ورم ہو جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس مرض میں جناب معدہ کی اندرونی جو دیواریں ہوتی ہیں نا، اس میں شدید قسم کا ورم پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں اور سفید اور غلیظ رطوبت جناب اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جن میں سے اکثر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ مرض غذا کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ کھانا، خراب کھانا، باسی کھانا یا زیادہ مسالہ دار اگر آپ فاسٹ فوڈ پیارے بھائیوں پیارے دوستوں زیادہ استعمال کریں گے، یا ترش اشیاء کا زیادہ استعمال، یا آپ کچا گلا سڑا ہوا میوہ جات، کچی سبزی مثلاً گاجر، مولی، سلاد وغیرہ، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے، یا زیادہ سخت کھانا یا ریشہ دار گوشت اور خراب قسم کی مچھلی کھانا وغیرہ، اور زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے بھی جناب یہ مسئلہ بن جاتا ہے، معدے میں شدید قسم کا ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جناب بعض لوگوں کا تو پیدائشی طور پر ہی معدہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے، ایسے اشخاص جن کا معدہ بچپن سے ہی بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کریں گے تو ان کے معدے میں بہت ہی جلد ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا کریں، ایسی چیزیں فاسٹ فوڈ وغیرہ بہت کم استعمال کیا کریں آپ۔ جناب اگر کسی کو دل، گردہ یا جگر کی بیماری بھی ہوگی تو اس کو بھی یہ مرض بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اگر ورم زیادہ نہ ہو تو جناب پیٹ میں درد اور بے چینی محسوس ہوتی رہتی ہے، آپ کا دل گھبرائے گا، جی متلائے گا، آپ کو تھوک بہت ہی زیادہ آئے گا اور ترش پانی منہ سے بہتا رہے گا، ڈکاریں بہت زیادہ آئیں گی آپ کو، اور جناب زبان جو ہے نا بہت ہی میلی رہے گی، بھوک آپ کو بالکل نہیں لگے گی، یعنی کہ آپ کا کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کرے گا، پیاس کی شدت آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگی، اور قبض رہے گا، سر میں درد رہے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو بخار محسوس ہوتا رہے گا۔ اگر یہ مرض جناب اگر بچوں میں ہو تو معدہ کا ورم آہستہ آہستہ آنتڑیوں تک بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچوں کو پیچس اور دست آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں بہت زیادہ سخت درد ہوتا ہے۔ معدے کا ورم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کی علامات میں بھی بہت زیادہ شدت آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بخار جو 103 تک پہنچ سکتا ہے جناب، اور زبان بھی خشک اور میلی رہے گی آپ کی، منہ سے بدبو آتی رہے گی، بار بار آپ کا جی متلاتا اور قے آنے لگے گی، قے بعض اوقات پانی اور ریشہ، اور اس میں خون کی امیزش بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پیاس کی شدت بھی جناب اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بھوک بالکل ہی مر جاتی ہے، بلکہ کھانا کھانے کا آپ کو بالکل ہی دل نہیں کرے گا، اور جناب معدے کے منہ پر درد رہتا ہے، پیشاب سرخی رنگ کا بہت ہی کم مقدار میں، یعنی کہ بہت ہی تھوڑا تھوڑا پیشاب درد کے ساتھ آتا رہتا ہے، اور جس وجہ سے مریض کا دل ڈوب جاتا ہے اور مروڑ پتلے پتلے پانی کی طرح دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا علاج جناب بہت ہی جلد آپ کو کروانا چاہیے، اگر آپ اس پر یعنی کہ کوتاہی کریں گے اور یہ مرض بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر لے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کو بڑے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں، آگے جا کے السر ہو سکتا ہے، معدے کا کینسر بھی اسی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بھائی یہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جتنا بھی پرانا چاہے ورم معدہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ مکمل اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کیجئے گا، اور جو میرے پیارے بھائی پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے جناب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اچھے اور زمودہ نسخہ جات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلے نسخہ شروع کرتے ہیں۔ تو جناب نسخہ کے لیے 2-3 مراحل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ میرا نسخہ نوٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی پرانا ورم معدہ ہوگا یہ ایک بار میں ہی انشاءاللہ یہ آپ نسخہ بنائیں گے تو اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں۔ تو نسخہ کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے روغن رنڈ، یعنی کہ کسٹر آئل آپ نے لے لینی ہے 1 کپ، جی روغن رنڈ کسٹر آئل 1 کپ لینا ہے، اور اس میں 1 بڑا کھانے والا چمچ آپ نے امرت دھارا، آپ نے میری پہلے ویڈیو میں بھی امرت دھارا سنا ہوگا تو آپ نے یہ 1 چمچ امرت دھارا جو ہے نا اس میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور اس کا آپ نے پیٹ کے اوپر لیپ کرنا ہے، اس لیے تاکہ پیٹ آپ کا نرم رہے اور اندر سے آنتوں اور معدے کو بھی نرمی پیدا ہو، پیٹ آپ کا سخت نہ رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جناب جو استعمال کرنا ہے وہ اس کا بول لینا ہے، اس کا بول ٹھیک ہے، اور اس کی کھیر بنا کے آپ نے کھانی ہے ڈیلی،
جی آپ نے اسکبول کی کھیر ڈیلی بنا کے کھانی ہے. ایک تو پہلے آپ نے یہ لیپ کرنا ہے اور اسکبول کی آپ نے کھیر بنا کے کھانی ہے. اور ایک چھوٹا سا نسخہ ہے یہ بھی آپ لکھ لیں. اس میں ملٹھی لینی ہے جناب آپ نے 100 گرام لے لینی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے اس کے لیے زیرہ سفید جناب آپ نے لینا ہے 50 گرام. اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے تخم خرفہ. جی تخم خرفہ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے. جی یہ ساری چیزیں تمام چیزیں آپ کو پنساری سے بآسانی مل جائیں گی جناب. تو پیارے بھائیوں اگر آپ پنساری سے ہی پسائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کروا لیں یا خود گھر میں لا کر اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے تو اچھی طرح سے پسائی کر لیں. یہ آپ نے صبح دوپہر شام چائے والی آدھی چمچی کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے لے لینی ہے. پانی سے لیں بلکہ ٹھنڈے دودھ سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اچھا اور بہترین رزلٹ چاہتے ہیں ٹھنڈے دودھ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں. تو یہ آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جی سلامت رہیں آباد رہیں. فی امان اللہ.